نحمدہ व نصلی व نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین معزز ناظرین و سامعین، ہم فضل ہمدرد کا وہ کلپ جو بڑا مشہور ہے کہ اہل سنت شیعوں کے بارے میں، تشیع کے بارے میں 10 جھوٹ بولتے ہیں، تو میں نے ان 10 جھوٹوں کے بارے میں تصدیق کی، تحقیق کی، تو پتہ چلا یہ میرے جھوٹ ہیں۔ اہل سنت کا الزام ہے شیعہ تو بڑے پاک صاف مطہر مجلہ مصفہ جماعت ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے شیعوں کے اندر، یہ سراسر اہل سنت کے جھوٹ ہیں۔ ان میں دوسرا جھوٹ کہ سنی یہ کہتے ہیں کہ شیعہ سے ہم نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سنیوں کو مارنا اور اہل سنت کو نقصان پہنچانا یہ ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے فضل ہمدرد کا کلپ سن لیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ اس پر تبصرہ کرتا ہوں۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو عقائد کے حوالے سے کہ جی یہ سنی کو جو ہے نا وہ کسی بھی سنی کو مارنا یہ ثواب سمجھتے ہیں۔ شیعہ کی اور سنی کی آپس میں دوستی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ بھائی سنیوں کے بارے میں ان کا یہی خیال ہے کہ ان کو نقصان پہنچاؤ، یہ بھی عام طور پہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جی معزز ناظرین و سامعین، آپ نے کلپ سن لیا کہ سنی یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے ہاں اہل سنت کو مارنا یہ کار ثواب ہے، نقصان دینا کار ثواب ہے، اس لیے، اور فضل ہمدرد کہتا ہے یہ ایک جھوٹ انہوں نے بولا۔ بھائی جھوٹ نہیں بولا، آپ وسائل الشیعہ ہی پڑھ لیتے، جس کا خیر سے ترجمہ کر دیا ہے یہ شیخ محمد حسین النجفی پاکستان کے اندر، اسی کا دیکھ لیتے۔ میں جناب والا آپ کے سامنے کئی حوالہ جات پیش کرتا ہوں کہ سنیوں کو نقصان دینا، سنیوں کو قتل کرنا، بلکہ سنیوں کو خنزیر سے بدتر کہنا اور ان کو طرح طرح کے جملے کسنا، یہ روافظ کے اندر مروج ہے۔ اور جب یہ طاقت میں آتے ہیں تو کیا کچھ نہیں کرتے۔ یہ تاریخ سرا صفویہ خاندان، صفویہ سلطنت کی نکال کے دیکھ لیجیے، آپ ویکیپیڈیا پہ آپ لکھیے، یوٹیوب پہ چلے جائیے کہ صفوی خاندان کی حکومت کتنے سال رہی اور کیسے رہی، ایران میں تشیع کیسے پھیلیا، وہ سارا کچھ آگے آ جائے گا۔ بہرحال سر دست اپنے ناظرین کے لیے چند حوالے پیش کر دوں۔ یہ سب سے پہلے بات یاد رکھیں کہ یہ تشیع کے مقابلے میں سنیوں کو ناصبی کہتے ہیں، تو جہاں بھی کتابوں کے اندر ناصبی کا لفظ آئے گا اس سے مراد سنی ہوگا۔ عموماً تو ناصبی کا یہ معنی کہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے علیہ السلام سے نفرت کرے، لیکن ان کی کتب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ناصبی وہ نہیں ہے جو آل محمد سے نفرت کرے، ناصبی وہ ہے جو شیعوں سے نفرت کرے۔ اور کون سنی نہیں ہے جو ان کے عقائد و نظریات کی وجہ سے ان سے نفرت نہیں کرتا؟ تو گویا ہر سنی ان کے نزدیک ناصبی ہوا۔ پہلے یہ حوالہ سن لیں، وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 292، تو 292 کے اندر ناصبی کی تعریف لکھی کہ ناصبی کس کو کہتے ہیں، اور روایت نمبر ہے 3۔ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا ناصبی وہ نہیں جو براہ راست ہم سے دشمنی کرے، کیونکہ تم ایسا کوئی آدمی نہیں پاؤ گے جو یہ کہے کہ میں محمد و آل محمد علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہوں۔ ہاں ناصبی وہ ہے جو تم لوگوں میں سے یہ جانتے ہوئے دشمنی رکھے کہ تم ہم سے محبت رکھتے ہو اور تم ہمارے شیعہ ہو، یعنی جو شیعوں سے نفرت کرے گا وہ ناصبی ہوگا۔ یہ لفظ ناصبی آپ ذہن میں رکھیے گا، اور تمام اہل سنت شیعوں سے نفرت رکھتی تو ہم ہوئے ناصبی۔ اب جہاں جہاں ناصبی کا لفظ آئے گا وہ پھر دیکھ لیجئے کہ نواز شریف کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، یعنی جو شیعوں سے نفرت کرے وہ کون ہے؟ وہ ناصبی ہے۔ یہ ایک حوالہ آپ کے سامنے ہوا۔ اب اسی وسائل الشیعہ کی جلد 19 ہے، صفحہ 85 میں ناصبی کی تعریف کرتے ہوئے اس نے لکھا، یہ باب 68 ہے، کسی ناصبی شخص کو قتل کرنے سے بھی مومن پر عامہ کے نزدیک کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے، اور ناصبی کی تفسیر کہ ناصبی کس کو کہا جائے گا۔ اس کی روایت نمبر 2 ہے، حضرت شیخ صدوق اسناد خود معلّہ بن خنیس سے روایت کرتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرما رہے تھے کہ ناصبی وہ نہیں ہے جو براہ راست ہم اہل بیت سے دشمنی کرے، کیونکہ ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں آل محمد علیہ السلام کو دشمن جانتا ہوں، بلکہ ناصبی وہ ہے جو تم لوگوں سے دشمنی کرے یہ جانتے ہوئے کہ تم ہم آل محمد سے دوستی کرتے ہو اور ہمارے دشمنوں سے بیزار ہو۔ اور فرمایا جو ہمارے کسی دشمن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے ہمارے موالی کو قتل کر دیا، یعنی سنی کو کھانا کھلانے کا نقصان کیا ہے؟ جیسے ہمارے کسی مولائی کو قتل کر دیا ہے۔ اور ناصبی کون ہے؟ ناصبی وہ ہے جو شیعوں سے نفرت رکھے۔ یہ 2 حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے کہ ہر وہ بندے کو ناصبی یہ کہتے ہیں کہ جو تشیع سے نفرت رکھے، آل محمد سے نہیں، تشیع سے، شیعوں سے نفرت رکھے، اب وہ کیا ہوگا؟ ناصبی۔ اب ناصبی کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے وہ سن لیجیے۔ وسائل الشیعہ ہے اور اس کی جلد 6 کے صفحہ 140 کے اندر لکھا ہوا ہے، روایت نمبر 5، کہ ناصبی کے بارے میں اب سلوک کیا کرنا ہے، یعنی سنی سے کیسا سلوک کرنا چاہیے، اس نے سلوک ہے کہ بد سلوک کرنا ہے، اور کیا کیا کرنا ہے وہ سارے احکام سن لیں۔ عمر بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے، اچھا ویسے راوی کیا ہے؟ عمر، اور باپ کا نام ہے یزید۔ ہاں جی، آپ خود یزید بھی بن جائیں اور عمر نام بھی رکھیں تو جائز ہے، ویسے ان حضرت عمر پہ یہ لعنت کرتے ہیں، اور یزید تو ہے ہی ہمارے نزدیک یہ لعنتی، لیکن سنیوں میں کسی نے یہ نام یزید نہیں رکھا،
یہ یزید نام شیعوں کو مبارک ہو جو رکھتے ہیں کہ میں نے ان یعنی حضرت امام جعفر صادق سے ناسبیوں اسے پتہ چلا کہ یہ عمر بن یزید جو ہے یہ حضرت امام جعفر صادق کے اصحاب میں سے ہے جس نے یزید نام رکھا ہوا ہے. تانا ہمیں دیتے ہیں قصور اپنا نکل آیا. حضرت امام جعفر صادق سے ناسبیوں یعنی دشمنان اہل بیت اور زیدیہ چار امامی جو حضرت زین العابدین تک امام مانتے ہیں یعنی مولا کائنات کو امام حسن امام حسین اور حضرت امام زین العابدین اس کے علاوہ کسی کو وہ امام نہیں مانتے. زیدیہ گروہ حضرت زید بن زین العابدین کا ماننے والا. زیدیہ چار امامی کو صدقہ دینے کے متعلق سوال کیا تو فرمایا ان کو صدقہ نہ دو اور اگر ہو سکے تو ان کو پانی بھی نہ پلاؤ اور فرمایا زیدیہ ناسبی ہیں. ہاں جی تم تو کہتے بڑے پوتر ہیں بڑے حسن اخلاق والے ہیں. یہ حسن اخلاق ہے آپ کا یہ حسن اخلاق ہے آپ کا. ایک حوالہ ہو گیا کہ ناسبی سے سلوک کیا کرنا ہے سنی سے. دوسری جناب والا یہ میرے پاس 15ویں جلد ہے وسائل الشیعہ کی اور اس کا صفحہ ہے 159. اب اس کے اندر کیا لکھا ہے ناسبی یعنی سنی کے حوالے سے کہ جناب احمد بن علی بن عباس نجاشی اپنی کتاب الرجال میں باسناد خود فضیل بن یسار سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ یہودیہ اور نصرانیہ عورت کا دودھ پلانا جو کہ فی نفسی ہی مکروہ ہے یہ تو بریکٹ میں ڈالا ناسبی عورت کے دودھ پلانے سے بہتر ہے. یعنی سنی عورت اگر کسی بچے کو تمہارے بچے کو دودھ پلائے اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے بچے کے منہ میں جو ہے وہ یہودی عورت کا دودھ تمہارا بچہ پی لے لیکن سنی عورت کا نہ پیے. ہاں جی تم تو کہتے بڑے پوتر یہ بڑے حسن اخلاق والے ہیں یہ ہیں تو وہ ہیں. اگر تم سنی ہو تو یہ تمہیں چوڑوں سے بھی زیادہ ذلیل سمجھتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا فضل ہمدرد صاحب ورنہ تم سنی نہیں ہو. اگر یہ تمہیں چوڑوں سے زیادہ ذلیل نہیں سمجھتے تو پھر سنی ہو ہی نہیں. پھر اسی وسائل الشیعہ کی جلد 16 کے اندر صفحہ 445 کے تحت 2 روایات ملاحظہ فرمائیں. لکھا ہے کہ شیخ طوسی باسناد خود محمد بن قیس سے اور وہ حضرت امام محمد الباقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا حضرت امیر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دین اسلام کا کلمہ پڑھنے والے کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے جبکہ وہ اس پر خدا کا نام لے. یہ بات یاد رکھنے کہ دین اسلام کا کلمہ جس نے کلمہ پڑھا اس کا ذبیحہ حلال ہے. لیکن آگے کیا کہا کہ ناسبی کا حرام ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ناسبی کو دین اسلام والا سمجھتے ہی نہیں اور تم چلے تھے شیعہ سنی کا اتحاد کروانے. اس کا مطلب ہے اگر تم اس روایت کو صحیح سمجھتے ہو تو تم سنیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے اور اگر تم اپنے آپ کو سنی سمجھتے ہو تو تم اس فتوے کے مطابق کافر ہو چکے ہو یا پھر تم یہ مانو کہ میں رافضی ہوں اوپر سے میں نے چولا سنیت کا اڑا ہوا ہے. اب اس کی روایت نمبر 3 ہے نیز باسناد خود ابو بصیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر الصادق سے سوال کیا کہ ایک شخص بازار سے گوشت خریدتا ہے جبکہ وہاں اس کے دینی بھائی موجود ہیں جو جانور ذبح بھی کرتے ہیں اور فروخت بھی کرتے ہیں مگر وہ کسی ناسبی سے خریدتا ہے یعنی سنی سے گوشت خرید لیتا ہے. امام علیہ السلام نے چی بچی ہو کر فرمایا تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. پھر فرمایا ناسبی یعنی سنی سے خریدے ہوئے گوشت کا کھانا مردار خون اور لحم خنزیر کے کھانے کی مانند ہے. جی تم شہنشاہ نقوی کو اپنے ہاتھ کی چھری سے تکبیر پڑھ کے ذبح کر کے گوشت کھلاؤ کیونکہ تم ناسبی ہو تم سنی ہو اور سنی کا گوشت جو ہے وہ ان کے نزدیک خنزیر کے گوشت کی طرح. اگر تو وہ کھا لے تو 2 معنی سے خالی نہیں یا تو تم رافضی ہو وہ تمہیں سنی نہیں سمجھتا اور اگر وہ تمہیں سنی سمجھ کے کھا رہا ہے تو پھر خنزیر کھا اور اس سے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. راوی نے عرض کیا کہ سبحان اللہ کیا وہ مردار خون اور لحم خنزیر کی مانند ہے. فرمایا ہاں بلکہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے یعنی اتنا خنزیر کا گوشت حرام نہیں ہے جتنا کسی سنی کے ہاتھ کے ذبح ہوا گوشت حرام ہے. ہاں جی ابھی بھی نقصان نہیں پہنچا رہے بڑی محبت کرتے ہیں سنیوں سے. یہ میرے پاس ہے جلد 18 اور صفحہ ہے 298 تم کہتے ہو کہ یہ الزام دیتے ہیں سنی کے شیعہ جو ہے وہ سنیوں کو نقصان پہنچانا اور ان کو مارنا ثواب سمجھتے ہیں تو یہ حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ اپنی طرف سے سنی نہیں کہتے ان کی کتابیں پڑھ کے کہتے ہیں کہ واقعی یہ ایسا کہتے ہیں لیکن تمہیں نظر کچھ نہیں آتا. کل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے. تمہارے منہ میں تو لقمے چلے گئے نا روافظ کے اس لیے تم ان کی بولی بول رہے ہو لیکن صحیح بھی نہیں بول رہے کہ ان کی اصل کتابوں کی تعلیم ہی کھول کے سنا دو. تم وہ بھی نہیں سنا سکتے دلیر ہے ہی نہیں. تم نے جب کبھی ان کی کتابوں کی اصل تعلیمات سنا دی اصل سنا دی تو پھر اس دن تمہارا جینا حرام ہو جائے گا جس دن تم اصل تعلیم سناؤ گے. فروع کافی سے الاستبصار سے تہذیب الاحکام سے یہ جناب والا کیا کیا ائمہ کی طرف تمہارے روافظ نے جو ہے وہ منسوب کیا ہوا. یہ روایت نمبر 5 ہے صفحہ 298 وسائل الشیعہ کی اور جلد 18 اور کتاب الحدود و تعزیرات کے تحت
روایت نمبر 5 لکھتے ہیں حضرت شیخ صدوق باسناد خود داؤد بن فرقد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ناسبی یعنی سنی پکے دشمن اہل محمد، یہ بریکٹ میں ڈال دیا، پکے دشمن اہل محمد، جبکہ پیچھے میں ناسبی کی تعریف بتا چکا ہوں کہ ناسبی وہ جو شیعہ سے نفرت کرے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وہ حلال الدم ہے، اس کا خون مباح ہے، لیکن مجھے تمہارے بارے میں رد عمل کا اندیشہ ہے، لہذا اگر اس پر دیوار گرا سکو یا اسے دریا میں غرق کر سکو تاکہ تمہارے خلاف کوئی گواہی نہ دے تو بے شک ایسا کرو۔ پھر عرض کیا اس کے مال کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جس قدر مل سکے برباد کر دو۔ تو یہ سنی جو کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں تمہاری وسائل شیعہ پڑھ کے، یا تو کہہ دو کہ وسائل شیعہ والے، اور یہ جو محمد حسین نجفی صاحب نے ترجمہ بالکل غلط کیا، یہ محمد بن حسن الحر العاملی یہ بالکل بکواس مصنف گزرا ہے، یہ کوئی تعلیمات نہیں ہے، کھل کے انکار کرو، نہ اقرار بھی کنم نہ انکار بھی کنم، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو۔